أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدر محفل اور اسٹیج پر رونق افروز خاصی تعداد میں مشائخ اور علماء کرام، الحمدللہ ان سب کی زیارت کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ان سب کو سلامت رکھے اور ہمیں ان سے کثیر نفع پہنچائے۔ حضرت خود مسند نشیں ہیں، خطاب فرمائیں، ہم لوگ سب سنیں، مگر ان کی یہ شفقت مہربانی ہے، صاحب عظمت ہیں، نام کی عظمت ہے، نوازتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کا بڑا مبارک علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ والفجر ولیال عشر، اس آیت کے تحت علماء اس کا بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس عشرے میں جو نسبتیں میسر ہیں، ہم برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ یکم ذی الحجہ، ذی الحج، مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تاریخ ہے۔ پھر چشتیہ شریف میں قبلہ عالم حضرت سیدنا خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس یکم 2 3 کو منایا جاتا ہے۔ ان کی نسبت ان سے بھی ہے۔ پھر اسی میں قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اسی مہینے کے پہلے جمعہ کو منایا جاتا ہے۔ نقیب الاشراف حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی عشرے میں منایا جاتا ہے۔ خلاصہ اہل بیت حضرت سیدنا امام تقی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی اسی تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ اور خطہ کشمیر میں اسلام کی بہاروں سے وہاں کے لوگوں کو فیضیاب کرنے والی ہستی، جن کا یہ خاص طور پر عرس شریف منایا جا رہا ہے، جنہیں شاہ ہمدان کہا جاتا ہے۔ ہمدان علاقے کا نام ہے، وہ ہمدان تھے۔ حضرت سیدنا امیر کبیر ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، علماء سے آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہوگا۔ 786 ہجری میں 6 ذی الحج کو حضرت نے وصال فرمایا۔ 654 برس گزر چکے ہیں۔ ان کی تصانیف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کا مرتب کیا ہوا اوراد فتحیہ اور دعائے رقاب
کروڑوں لوگوں کا روزانہ کا وظیفہ ہے۔ اکثر اور نقش بندی سلسلے کے تمام لوگ وہ ضرور پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کا ذکر اپنی سعادت کے لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر سے ہمیں برکت اور سعادت ملتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو زندہ پیر ہیں لوگ ان کے بارے میں اتنے یقین والے نہیں ہوتے جتنے پردہ فرما جانے والے اولیاء کے بارے میں یقین والے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب سادہ سا یہی دوں گا، کسی زندہ شخص کے بارے میں شاید آپ کو یہ شبہ رہتا ہو کہ اس سے ولایت چھن نہ جائے، کہیں اس سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اس کو اس نعمت سے محروم ہونا پڑے۔ لیکن جو باکمال اولیاء اہل اللہ دنیا سے پردہ کر چکے، ان کی ولایت تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان کے بارے میں ہمارا یقین پختہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ آج کل کے دور میں نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سوشل میڈیا بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ بابے بابے کہہ کے کہتا ہے کہ بابے کچھ نہیں، اس کا کوئی بابا نہیں، اس نے کسی کا دامن تھاما نہیں، تو وہ یہی کہے گا، مگر اسے نہیں معلوم یہ بابے نہ ہوتے تو اسلام کی یہ بہاریں نہ ہوتی۔ بر صغیر بر عظیم پاک و ہند میں، اندلس میں، جس کو اب اسپین کہتے ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں اسلام پھیلانے والی ہستیاں اولیاء کرام ہیں۔ ہم اکیلے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے اس خطے میں، وہ جب اجمیر آئے تھے تنہا تھے، جب دنیا سے گئے تو 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ بڑی بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں، اتنا ٹائم نہیں کہ موضوع کو پھیلا کر تقریر کروں، دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بیعت کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے، شیخ پکڑنے کے حوالے سے قرآن کے یہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کے غلام بنو، جو میرے راستے کی طرف لائے، جو میری طرف لائے۔ تو یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں ادھر لے جاتے ہیں۔ ذہن میں رہے، ہم کسی جاہل کو ولی نہیں مانتے۔ کوئی جاہل ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جب وہ خود اللہ کو نہیں پہچانتا کسی اور کو کیا پہچان کرائے گا۔ یہ علماء ہی ہوتے ہیں جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہی علماء ہوتے ہیں۔ ڈیوٹیاں ہیں، ایک آپ کو تھیوری پڑھاتے ہیں، دوسرے آپ کو پریکٹیکل کراتے ہیں۔ ایک جگہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، دوسری جگہ ان کے باطن میں جو معانی اور اسرار ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیں
وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے بغیر طریقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طریقت شریعت سے حاصل ہونے والا ہی مکھن ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو طریقت کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ پیری مریدی افیون ہے، نشہ ہے، یہ ایران سے آیا، فارس نے پھیلایا، اسلام میں کوئی تصوف نہیں ہے۔ جو ایسی بات کہتے ہیں نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ حدیث کو سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو اس سے آیتیں بھی اور حدیثیں بھی سنا دیتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال نے لکھا کہ من پروردۂ فیض نگاہم، کہ میں نگاہوں کے فیض کا پلا ہوا ہوں۔ یہ اللہ والے ہیں جو ایک نگاہ میں قطرے کو دریا بنا دیتے ہیں۔ عقیدت ارادت ہو تو تب بات بنتی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نبی کو خدا سے ملا دیتے ہو، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم تو ان سب کو مانتے ہیں جو ہمیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ کہنے والے نے خوب کہا، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نعرہ غوثیہ۔ توجہ سے سنیں، اللہ والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جلوہ ظاہر ہو گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ والوں نے زندگی بھر اللہ اللہ کیا فرش پر، اللہ نے ان کا چرچا کر دیا عرش پر بھی اور فرش پر بھی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، دوسری آیت گواہی دے رہی ہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ کرامت، ویسے تو معنی بزرگی کے ہیں، کرامت اللہ کا فعل ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے کس کا فعل ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ ہم اللہ کہتے ہیں 40 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ کا فعل ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے۔ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے۔ کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا ثبوت بھی قرآن میں موجود ہے۔ تبرکات کا ثبوت بھی قرآن میں موجود ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر بھی آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو آج تصوف کو، سلاسل طریقت کو مطعون کرنا چاہتے ہیں یا اس کو مذموم کہنا چاہتے ہیں، یہ ان کی شرارت ہے۔ آپ اپنے ذہنوں میں یہ نقش کر لیں، یہ اللہ والے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم امان میں ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ زمین میں امان قائم نہیں رہ سکتا۔ حدیثیں موجود ہیں، انہی کی برکت سے بارشیں برسائی جاتی ہیں، انہی کی برکت سے ہم پر بلائیں ٹلتی ہیں، ہم پر مہربانیاں ہوتی ہیں۔
یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف لاتے ہیں۔ میں کاروباری یا اشتہاری پیروں کی بات نہیں کر رہا، چولے یا چغے کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی نشانی کوئی ظاہری لباس نہیں ہے، ان کی نشانی ایمان اور تقوی ہے۔ قرآن نے خود ان کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، نوجوانوں سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہر قسم کی ضرورتوں سے، حاجتوں سے پاک ہے، تو پھر اس نے یہ ولی بنائے کیوں ہیں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے لیے بنائے ہیں۔ آسان بات کروں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ روٹی تو آپ لوگ کھاتے ہوں گے، پوچھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن کھاتے ہوں گے، کم کر دی ہوگی، زیادہ نہیں کھاتے ہوں گے، کھاتے ہیں۔ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ، بالکل صحیح جواب ہے۔ آٹا لیجئے، گوندھ لیجئے، پیڑا بنا لیجئے اور اس کو آگ پر ڈال دیجئے پھیلا کے بیلن پہ یا ہاتھوں سے، کیا روٹی پک جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، اس کے مقابلے پہ آٹا کمزور ہے، وہ اس کو جلا دے گا، آپ کو روٹی نہیں ملے گی۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، پکاتی آگ ہی ہے، میں کس طرح روٹی حاصل کروں؟ سمجھداروں نے بتایا کہ آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لو، توے کا وسیلہ لے لو۔ توے کے دو رخ ہیں، ایک روٹی کی طرف، ایک آگ کی طرف۔ ایک طرف سے آگ کی گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے۔ روٹی مل رہی ہے یا نہیں؟ پھیلا نہیں رہا، اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ آسان بات کی ہے سمجھنے کے لیے۔ کوئی کہے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گا، چائے بناؤں گا، تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی برتن وسیلہ لینا پڑے گا۔ بلا تشبیہ، یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ اللہ والے ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا برزخ کبریٰ ذات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ سب انہی کی برکت ہے، اور جو ولی ہے وہ ان کی سنتوں کا پابند ہے۔ میں اور آپ فرض واجب پڑھ لیں بڑی بات ہے، یہ تو مستحبات کو نہیں چھوڑتے۔ مستحب کے معنی پسندیدہ، یہ پسندیدہ کو نہیں چھوڑتے، ہم صرف حرام کو چھوڑتے ہیں، یہ شک والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے شعر کہا، شاید آپ اس کو نہیں سمجھتے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اس مقام پر چلے جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ بندہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ رب اس کی بات کو ٹالتا نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ شاہ ہمدان کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں کہ میں نے آپ سے بتایا وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ تقریباً 19-20 سال یا زیادہ عرصہ تو انہوں نے سفر میں گزارا، اولیاء سے، علماء سے ملاقات میں گزارا، بڑے بڑے اولیاء سے ملاقات ہوئی ان کی۔ اور پھر انہوں نے کشمیر میں جو کام کیا، غیروں نے لکھا، صرف مسلمانوں نے نہیں،
غیروں نے لکھا کہ انہوں نے کشمیر میں وہ ثقافت متعارف کروائی جو آج بھی بہار دے رہی ہے۔ تہذیب ثقافت کے نام پر انہوں نے وہاں لوگوں کو کیسا بنایا، وہ آج بھی لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام پھیلایا، واقعات مشہور ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اس علاقے کا راجا تھا، علماء وہاں تبلیغ کرنے گئے تو وہ راجا جو تھا وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا تم یہاں تبلیغ کرنے آئے ہو، میں تمہیں اجازت ایک شرط پہ دوں گا، مردے زندہ کر کے دکھاؤ، تمہارے بڑے کرتے تھے تم کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے مہلت مانگی، ہمیں مہلت دے دو۔ 1 مہینے کی مہلت دی اور جیل میں ڈال دیا۔ 1 مہینے بعد تمہیں بلاؤں گا ورنہ تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ سارے نیک تھے، عالم تھے، رب کی بارگاہ میں روتے رہے، یا اللہ تیرا دین سچا، اولیاء کی کرامات سچی، ساری باتیں سچی، یا تو کوئی بھیج اپنا بندہ یا ہمیں طاقت دے کہ ہم یہ کر کے دکھائیں۔ مہینہ ہو گیا، دربار میں طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بولو، مردہ زندہ کرو گے ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں شاہ ہمدان پہنچ گئے۔ فرمایا ایک نہیں جتنے بول مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے دین پھیلایا ہے۔ علماء کے ساتھ حضرت جب گئے تھے کشمیر، پورا اپنے ساتھ علماء کا ایک بڑی تعداد ساتھ تھی، آپ نے کام کیے ہیں۔ آج اگر ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں ان کا ذکر کر کے۔ ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم اس کا فیض پا رہے ہیں۔ یہ چونکہ خاندانی طور پر ہمدانی ہے، اس لیے